اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام سننے والے میرے چینل کے فیملی ممبرز چاہے دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں، ان سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج کیونکہ میں ریفرنسز تلاش کر رہا تھا، اسی بنا پر تاریخ بدل گئی اور 18 ذی الحج جو کہ یوم غدیر ہے، یہ الگ بات ہے کہ حق کو ہم سے ہمیشہ چھپایا جاتا رہا۔ آج میں نے آپ کو صرف یہ اس لیے بتایا ہے کہ عید کا دن اسے کیوں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا تھا، تو لہٰذا آپ سب کو یہ غدیر کا دن مبارک ہو۔ بغیر کسی تعصب کے تمام مسلمانوں کے درمیان یہ بات ہزارہا بار روایت کی گئی ہے، لیکن جنہوں نے تسلیم نہیں کرنا تھا انہوں نے کبھی بھی نہ رسول کو تسلیم کیا، نہ صحابہ کرام کو تسلیم کیا، اور نہ ہی اہل بیت کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کیا۔ لہٰذا ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن اس میں ایک وہ سوال بھی آ جائے گا کہ جس میں مجھ سے پوچھا گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ میں 17 تاریخ کو بتاؤں گا جو کہ 18 کی شب ہوگی، لہٰذا وہ جواب بھی اس میں آ جائے گا کہ اس میں مولا میں شرک کہاں پر ہے۔ تو دو میں روایتیں بیان کر رہا ہوں۔ تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ الکفایہ فی الحدیث، ذی الحج کو حجۃ الوداع سے واپسی پر آخری حج تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پہلا بھی یہی تھا، ایک ہی حج کیا تھا۔ وہ اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ غریب، اگر میں نے دوسری مرتبہ بھی حج کر دیا تو غریب جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا، اتنی استطاعت نہیں ہوگی، تو وہ کہیں اس کو فرض نہ سمجھ بیٹھیں کہ جیسے تراویح کو فرض سمجھ کے بیٹھ گئے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے ایک ہی حج کیا تھا کہ ایک ہی حج فرض ہے۔ تو حجۃ الوداع سے واپسی پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک چشمہ خم کے مقام پر صحابہ سے خطاب فرمایا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ یعصمک من الناس ان اللہ یہدی القوم الکافرین، کہ اے رسول پہنچا دو، یعنی تبلیغ کر دو، بلغ ما، تبلیغ کر دو، پہنچا دو جو کچھ اترا یا جو کچھ تمہیں بتایا گیا تمہارے رب کی طرف سے۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک، کہ رسول پہنچا دو وہ چیز۔ یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے خطاب نہیں کیا جا رہا ہے، عہدے سے خطاب کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اے رسول پہنچا دو، یعنی حکمیہ طور پر یہ پہنچا دو کہ جو کچھ اترا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور ایسا نہ ہو کہ اگر یہ تم نے نہیں پہنچایا تو گویا تم نے اللہ کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا، دین کا کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا۔ یہ ترجمہ کنز الایمان کا ہے کہ پیغمبر جو ارشادات خدا کی طرف سے تم پر نازل ہوا سب لوگوں کو پہنچا دو، یعنی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک کا ترجمہ۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو گویا تم نے خدا کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، کچھ بھی نہیں کیا، یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہیں کیا۔ کتنی خطرناک آیت ہے۔ اور خدا تم کو لوگوں سے بچائے رکھے، بے شک خدا منکروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ساتھ چلنے والوں کو روکا، جو آگے تھے ان کو واپس بلایا، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے آگے آنے کا انتظار کیا، اور اس خطبے کو خطبہ غدیر کہتے ہیں۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں،
اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہم برائی اور اپنے برے کاموں سے بچنے کے لیے اس کی پناہ چاہتے ہیں۔ وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی دوسرا ہادی اور رہنما نہیں ہے، اور جس نے بھی گمراہی کی طرف ہدایت کی وہ اس کے لیے نہیں تھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ ہاں اے لوگو، وہ وقت قریب ہے کہ میں دعوت حق کو لبیک کہوں اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ سمجھنے کی ساری باتیں ہیں، اس میں تذبذب یا پریشانی کا شکار نہ ہوئیے گا کہ قریب ہے کہ میں دعوت حق کو لبیک کہوں اور تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ تم بھی جواب دے ہو، میں بھی جواب دے ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اب وہ جواب دے کس کو ہیں، کس بات پہ ہیں؟ کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ گواہ رہنا کہ میں نے یہ تم تک پہنچا دیا، یہ تبلیغ تم تک کر دی، کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا میں نے تم سے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کر دیا ہے؟ یہ سن کر پورے مجمع نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات کی تصدیق کی اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہت کوششیں کی اور اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اللہ آپ کو اس کا اچھا اجر دے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اس پوری دنیا کا معبود ایک ہے اور محمد اس کا بندہ اور رسول ہے؟ جنت و جہنم اور آخرت کی جاودانی زندگی میں کوئی شک نہیں ہے؟ سب نے کہا صحیح ہے، ہم گواہی دیتے ہیں۔ تقریباً 1,24,000 صحابہ کے بارے میں کہا گیا، لیکن 90,000 تو کنفرم ہے۔ 90,000 پہ یقینی طور پہ آپ غور کیجیے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارے درمیان 2 اہم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں دیکھوں گا تم میرے بعد میری ان دونوں یادگاروں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو۔ سلوک آپ خود دیکھ لیجیے گا، میں نے نہیں بتانا۔ اس وقت ایک شخص کھڑا ہوا اور بلند آواز میں سوال کیا کہ ان 2 اہم چیزوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اللہ کی کتاب ہے جس کا ایک سرا اللہ کی قدرت میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور دوسرے میری اطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ اللہ نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ ہاں اے لوگو، قرآن اور میری اطرت پر سبقت نہ کرنا، ان کو سمجھانے کی کوشش نہ کرنا، ان سے آگے نہ بڑھنا، اور دونوں کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ کرنا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آخر ایسی کوئی اہم بات بتا دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی سے بچنے کے لیے لوگوں نے بڑے اس کے مختلف معنی نکالے ہیں کہ شاید ہم ہلاک نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا یہ وعدہ ہے۔ اس وقت حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اتنا اونچا اٹھایا کہ دونوں کی بغلوں کی سفیدی سب کو نظر آنے لگی۔ علی سے سب لوگوں کو متعارف کرایا، تعارف تو پہلے سے بھی تھا، آج اللہ کے حکم پر کہ بلغ ما انزل الیک، تبلیغ کرو، آج نئے انداز سے جو ہے نا حضرت علی کو پیش کیا جا رہا ہے کہ میں تعارف کرا دوں۔ اس کے بعد فرمایا، مومنین پر خود سے زیادہ سزاوار کون ہے؟ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور میں ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں اور زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہوں۔ ہاں یہ لوگو، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لیے اس جملے کو 3 بار کہا تاکہ بعد میں کوئی مغالطہ نہ ہو، لیکن پھر بھی مغالطہ کر دیا گیا، حالانکہ تکرار کی تھی 4 مرتبہ تک کی روایت ہے کہ اے اللہ، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں اس کے کرنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اس کو دشمن رکھ جو علی کو دشمن رکھے، اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور اس پر غضبناک ہو جو علی پر غضبناک ہو، اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اور اس کو رسوا کر جو علی کو رسوا کرے، اور حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائیں۔ یہ پوری حدیث اور حدیث غدیر، یا فقط اس کا پہلا حصہ یا فقط دوسرا حصہ ان مسندوں میں آیا ہے کہ مسند احمد ابن حنبل صفحہ 256، تاریخ دمشق جلد نمبر 43 صفحہ نمبر 207، 208، 448، خصائص نسائی صفحہ 181، المجمل کبیر جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 39، سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 633، المستدرک الصحیحین جلد نمبر 213 صفحہ نمبر 135، المعجم الاوسط جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 95، مسند ابی یعلا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 280، المحاسن المساوی جلد نمبر 6 صفحہ 95، مسند المحاسن المساوی صفحہ نمبر 41، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 104، اور دیگر بے شمار روایات کے اندر جو ہے نا یہ موجود ہے۔ اس کے بعد جب یہ دعا دے دی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تو اب میں آپ کو اور روایت سے بتاتا ہوں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ تاریخ اسلام کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ مولائی وانا مولا المؤمنین وانا اولی بہم من انفسہم فمن کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ خدا بندہ میرا مولا اور سرپرست ہے، اور میں مومنین کا مولا اور سرپرست ہوں، اور میں ان سب سے زیادہ ان پر حق رکھتا ہوں، وہی حق کے تصرف رکھتا ہوں، بس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ ہجرت کے 10ویں سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا اور اپنے حج پر جانے کی سب کو خبر کی۔ بہت سے گروہ مدینے آ گئے تاکہ مناسک حج آپ کے ساتھ بجا لائیں اور آپ کی پیروی کریں۔ حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ، حجۃ الاکمال، حجۃ التمام، یہ وہ نام ہے جو ہجرت کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری حج کے موقع پہ رکھے گئے۔ 24 یا 25 ذیقعت کو شنبہ کے روز، جب ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے میں 5 یا 6 روز باقی تھے، غسل و لباس احرام باندھ کر مدینے سے پیدل روانہ ہوتے ہیں، اور اپنی بیویوں کو بھی اونٹوں کے کجاووں پر سوار کر کے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ تمام اہل بیت، مہاجرین و انصار اور عربوں کے دوسرے بہت سے قبائل آپ کے ساتھ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ آبلہ پا گرمی کی بیماری پھیلنے کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو آپ کی ہمراہی نصیب نہیں ہو سکی، لیکن اس کے باوجود اس قدر ازدحام تھا کہ جس کی تعداد خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ حجۃ الوداع کے حاجیوں کی تعداد 90,000 یا اس سے زیادہ بیان ہوئی ہے۔
حج کے وقت اس اژدہام میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اہل مکہ نیز یمن کی ایک جماعت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہمراہی میں آپ کے ساتھ مکہ پہنچتی ہے۔ مناسک حج کو انجام دینے کے بعد تمام حاجی مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ کا نام ہے جحفہ، جہاں سے مدینہ، مصر اور عراق کا رستہ الگ الگ ہو جاتا ہے، اور اسی کے نزدیک ایک تالاب واقع ہے جس کا نام غدیر خم ہے۔ 18 ذی الحج سن 10 ہجری کو جمعرات کے روز جب یہ قافلہ اس تالاب کے پاس پہنچتا ہے تو خداوند عالم کی طرف سے جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوتے ہیں کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر جو کچھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے اس کو کامل طور سے، مکمل طور سے لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سمجھو کہ نبوت کا یا دین کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا، جو میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں۔ خداوند عالم نے حکم دیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو چراغ ہدایت اور دین کا علم بردار معین کر دو اور سب کو آپ کی ولایت اور اطاعت کا حکم دو۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا جو لوگ آگے چلے گئے ہیں ان کو روکا جائے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے۔ گرمی کا دن بہت زیادہ گرم تھا۔ حاجیوں نے اپنی عبا کا آدھا حصہ سر پر اور آدھا حصہ اپنے پیروں کے نیچے رکھ لیا تھا، اور ایک درخت پر کپڑا ڈال کر اس کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کر رکھا تھا۔ نماز ظہر کا وقت قریب ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حاجیوں کے درمیان کجاووں کے منبر پر تشریف لے گئے اور بلند آواز میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر کامل توکل کرتے ہیں، اپنے نفس اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ جس کو خداوند عالم گمراہ کرے اس کی کوئی ہدایت نہیں کر سکتا، اور جس کی وہ ہدایت فرمائے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں۔ اے لوگو، خداوند لطیف، بہترین تدبیر کرنے والے، وہ خبیر، مصلحتوں کے جاننے والا نے مجھے خبر دی ہے۔ ہر نبی کی عمر اس سے پہلے والے نبی کی عمر سے آدھی ہے، اور بہت جلد میں دعوت حق کو لبیک کہنے والا ہوں۔ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں اور تمہاری بھی اپنی ذمہ داریاں ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین کی تبلیغ کی، ہمیں نصیحتیں کی، اور اس سلسلے میں آپ نے بہت زیادہ زحمتیں اٹھائی ہیں۔ خداوند عالم آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ نے فرمایا کیا تم گواہی نہیں دیتے ہو کہ خداوند عالم کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں؟ اس کی بہشت حق ہے، جہنم حق ہے، موت حق ہے، اور یقیناً قیامت آئے گی، قیامت حق ہے، اور مردوں کو زندہ کرے گا۔ سب نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں۔ قالوا بلا۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، خدا بندہ گواہ رہنا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایھا الناس الا تسمعون، اے لوگو کیا تم نہیں سن رہے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم سن رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے پہلے جنت اور حوض کوثر پر پہنچوں گا، اور تم بھی بہت جلد اسی حوض کے کنارے میرے پاس آؤ گے۔ وہ حوض ایسا ہوگا جس کا فاصلہ صنع اور بصرہ کے برابر ہوگا، لہذا میرے بعد ان دونوں سے تم کس طرح پیش آؤ گے؟ حضور نے پہلے یہاں پر کہا
کہ ان دونوں سے کس طرح پیش آؤ گے؟ کسی نے بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو ثقل اور دو گراں قدر چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الثقل الاکبر کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، خدا کی کتاب ہے، ایک طرف سے وہ خدا وند عالم کے ہاتھ میں ہے اور دوسری طرف سے وہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو تاکہ گمراہ نہ ہو سکو، اور ثقل اصغر میری اطرت اور میری اہل بیت ہیں۔ خداوند لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ میرے پاس حوض کوثر پر پہنچنے تک یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اہل بیت اور قرآن قیامت تک جدا نہیں ہوں گے۔ اور میں نے بھی اپنے پروردگار سے یہی گزارش کی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں اور کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ فلا تقدموہما فتہلکوا ولا تقصروا عنہما فتہلکوا، ان دونوں سے آگے نہ بڑھنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور ان دونوں سے دوری اختیار نہ کرنا، اگر دوری اختیار کرو گے تو پھر بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی وقت آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر اتنا بلند کیا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نمودار ہو گئی اور لوگوں نے حضرت علی علیہ السلام کو پہچان لیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ایھا الناس من اولو الناس بالمؤمنین من انفسہم، اے لوگوں مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ سزاوار کون ہے؟ سب نے کہا خداوند عالم اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا خداوند عالم میرا سرپرست ہے اور میں مومنین کا سرپرست ہوں، اور میں ان سے زیادہ ان پر حق کے تصرف رکھتا ہوں، پس من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ پس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اور اس جملے کی 3 بار تکرار فرمائی۔ احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 4 مرتبہ تکرار کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ خدایا جو ان کو دوست رکھے تو بھی اس کو دوست رکھ، جو ان سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ رسول دعا کر رہے ہیں، کیا رسول کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی آپ کا کیا ایمان کہتا ہے؟ تو جو بھی ان سے دشمنی کرے تو بھی ان سے دشمنی کر، جو بھی محبت اور خوشی سے ان کی عظمت کو قبول کرے تو بھی اس کی عظمت میں اضافہ کر، اور جو بھی بغض و حسد کی وجہ سے ان کو ذلیل و خوار کرنا چاہے تو بھی ان کو ذلیل و خوار کر، جو ان کی مدد کرے تو بھی اس کی مدد کر، اور جو ان کی مدد نہ کرے تو بھی اس کی مدد نہ کر۔ ان کو حق کا مالک قرار دے، اور اے لوگوں اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دینا جو یہاں پر نہیں ہیں۔ لیکن افسوس بعد میں کیا ہوا کہ 90,000 کے مجمع کے باوجود لوگوں سے پوچھ رہے کہ کیا کہا تھا رسول نے، اور اس پہ شک کر بیٹھے کہ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے۔ ابھی تمام حاجی منتشر نہیں ہوئے تھے کہ جبریل امین اس آیت کو لے کر نازل ہوئے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 ہے، آپ حوالے کے لیے قرآن شریف کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر اب جب دین مکمل ہو گیا تو سب کے لیے مبارک موقع تھا کہ اس کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبی کا آنا اور اس کے بعد جتنے نبی آئیں گے وہ سب جھوٹے نبی ہوں گے۔ تو اتممت علیکم نعمتی کہ تمام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج نبوت بھی آپ پہ ختم، اور اب کالا من ذریتی امامہ کے لیے جو حضرت ابراہیم نے کہا تھا امامت کا سلسلہ شروع ہوگا۔ یہاں پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، میری رسالت اور میرے بعد علی کی ولایت پر
خدا راضی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو تبریک و تہنیت دینا شروع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق نے تمام صحابہ سے پہلے آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، بخن بخن لکا ابن ابی طالب، اصبحت و امسیت مولائی و مولا کل مومن و مومنہ، کہ آج مبارک ہو ابو طالب کے فرزند، آج سے ہمیشہ کے لیے تم میرے اور ہر مرد مومن اور عورت کے مولا ہو گئے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت علی علیہ السلام کی ولایت لوگوں پر واجب ہو گئی نماز کی طرح۔ اب جو اس ولایت سے انکار کرے گا وہ ظالموں میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود کرے گا۔ یہ واقعہ غدیر کا خلاصہ ہے جس پر امت اسلامی متفق ہے۔ تاریخ اسلام میں اس کے علاوہ کوئی اور غدیر کا واقعہ موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے سامنے روز غدیر کے متعلق کوئی بات کریں تو اس کے ذہن میں یہی واقعہ آئے گا، اور اگر غدیر کی جگہ کہا جائے گا تو سب کے ذہن میں خم کا یہی تالاب آئے گا جو جوفا کے نزدیک ہے۔ تاریخ اسلام کے مطابق سن 10 ہجری میں 18 ذی الحج کو حج کی واپسی پر واقع غدیر پیش آیا، اور 3 دن تک غدیر خم میں 1,24,000 حاجیوں کا مجمع قیام پذیر رہا۔ دونوں آیتیں کہ بلغ ما انزل علیک سورہ مائدہ کی ہے، اور اتممت علیکم نعمتی یہ بھی سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور حجۃ الوداع کے ہی موقع کی آیت ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے طولانی خطبہ ارشاد فرمایا جو توحید، ولایت اور امامت کے موضوعات پر مشتمل تھا، جس میں آن حضور نے اپنے بعد حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور 11 ائمہ علیہ السلام کو قیامت تک اپنا جانشین مقرر کیا۔ یہ دن محمد و آل محمد علیہ السلام کی سب سے بڑی عید کا دن شمار ہوتا ہے۔ دین کمپلیٹ ہوا ہے، دین مکمل ہوا ہے، امامت کا آغاز ہوا ہے۔ تو جب کسی کی شادی بھی ہوتی ہے عام حالات میں، نکاح ہوتا ہے، تو لوگ مبارکبادیں دیتے ہیں نا اس کے لیے تو وہ عید ہی کا دن ہے۔ اور اسی دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب کو علیہ السلام کو اپنا وصی اور خلیفہ کے عنوان سے پہچانوایا، بلا فصل، بغیر کسی فاصلے کے۔ حضور کے خطبے کا سب سے زیادہ مشہور و معروف جملہ جس کو شیعہ اور سنی نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے، اور اس کے راویوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اس کی صحت میں ذرہ برابر بھی شک و تردید نہیں پایا جاتا، یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اب لفظ مولا اگرچہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے، لیکن اس حدیث شریف میں مسلم طور پر امت کی سرپرستی اور ولایت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کیونکہ اس مقام پر مولا اس معنی میں ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ دین اسلام میں بعض ایسے دن ہیں جنہیں ایام اللہ کہا جاتا ہے، اور ان دنوں کی عظمت و شان اور شوکت مسلمانوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ اور نمایاں رہتی ہے۔ ان دنوں میں عید فطر، عید قربان، عید غدیر کا خاص مقام ہے، لیکن تمام اعیاد میں جو مقام عید غدیر کو نصیب ہوا اس لیے کہ دین کمپلیٹ ہوا، ورنہ دین ابھی چل رہا تھا کمپلیشن کی طرف، اور کمپلیشن کے بعد ہی لوگ اگر گھر بھی کمپلیٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگ مبارکباد دینے آتے ہیں۔ فطری بات ہے یہ، وہ کسی دوسری عید کو نصیب نہیں ہوا کہ وہ بار بار آتی ہے، لیکن دین اسلام اور شریعت تمام ہو گئی وہاں پر، اب کسی شریعت نے نہیں آنا، اس لیے وہ عید جو ہے ان عیدوں سے سبقت لے جاتی ہے۔ یہ قیامت تک جب تک دنیا ہے یہ عیدیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، لیکن عید غدیر ایک ہی دفعہ آئی۔ یہی وجہ ہے کہ عید غدیر کو عید اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، وَهُوَ عید الاکبر
غدیر اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عید ہے۔ غدیر کے دن پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا، لہٰذا یہ دن اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا اہم دن ہے۔ حجت البلاغ نام رکھنے کی وجہ قرآن کریم کی یہ آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ہے۔ اسی طرح حج الاکمال اور حج الاتمام نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ہے، اس وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اب یہ طبقات ابن سعد، المتاع مقریزی، ارشاد الساری، السیرۃ الحلبیہ، السیرہ احمد زینی دہلان، تاریخ الخلفاء، ابن جوزی، جزء چہارم، تذکرۃ الخواص الامہ، دائرۃ المعارف، فرید وجدی۔ حدیث غدیر کے بعض راویوں کی وضاحت کی بنیاد پر جیسے برا بن عازب عبارت میں اس طرح بیان ہوا ہے کہ وہ نہیں ان ثمرات خمس متقاربات دوحات عظام، دوحہ کے معنی بڑے درخت کے ہیں، کہ جہاں بھی اس مناسبت سے دوحہ اور دوحات کا یہ ہے سے ہے حلم کے معنی میں تذکرہ ہوتا ہے، تو اس سے مراد یہی جگہ ہے اور غدیر کا واقعہ پیش آتا ہے۔ مجموع الزوائد، حافظ میثمی، ثمار القلوب، لطیف کے ایک معنی لطیف التدبیر بیان ہوئے ہیں، لہذا ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر بھی بمعنی مناسب ہیں، اور ہم نے اس کو بہترین تدبیر کرنے والا ترجمہ کیا ہے۔ ملاحظہ و تفسیر مجموع البیان، ثقلین، ازہری، سالب، ابن اسیر اور فیروز آبادی جیسے لغوبین کی تصریح کے بنا پر ثقلین سے اور قاف پر زبر کے ساتھ صحیح ہے، اور ہر طرح کے عظیم اور نفیس امر کو ثقل کہتے ہیں، ذات راہ کو بھی ثقل کہا جاتا ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا مصدر ثقل ہے، لہٰذا ثقلین کہنے کی 3 دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ ان کی بزرگی، عظمت اور قدر و قیمت کو بیان کرنے کے لیے ان دونوں کو ثقلین کہا جاتا ہے، اور ان دونوں سے تمسک اور عمل کرنا آخرت کے سفر کے لیے زاد راہ ہے۔ ان دونوں پر عمل اور تمسک کرنا سخت اور ثقیل ہے، اور اس میں تمام چیزیں ہیں۔ بہرحال اب میں آپ کو آخر میں آ جاؤں کہ بہت ہی دکھ ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ میں اختتام پہ جا رہا ہوں۔ دارالافتاء جامعۃ العلوم الاسلامیہ، علامہ محمد یوسف بنوری، جو بنوری ٹاؤن میں جن کا مدرسہ ہے، ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ حضرت علی علیہ السلام کو انہوں نے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے، مولا کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ اب قربان جاؤں میں اس سوال پوچھنے والے کے اوپر کہ حضور نے صرف علی کو مولا کب کہا؟ کہ انہوں نے مجمع کو بلایا اور علی کو کہہ دیا ہوگا علی مولا ہے تمہارا؟ حضور نے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ میرا مولا ہے، میں تم سب کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو سوال تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ علی کو مولا کہیں یا نہیں کہیں، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی پوچھتا ہے کہ اللہ کو مولا کہیں یا نہ کہیں، یا رسول کو مولا کہیں یا نہ کہیں۔ یہ سوال نہیں پوچھا گیا۔ اب جواب کہہ رہے ہیں کہ مولا کا لفظ کلمات مشترکہ میں سے ہے، یہ جواب دیا جا رہا ہے وہاں سے مفتی صاحب کا، کہ جس کے متعدد معنی آئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق من کن تو مولا ہو فعلی مولا کی روایت مختلف طرق سے مختصر و طویل متن کے ساتھ متعدد کتب حدیث میں منقول ہے، اور ان تمام روایت کے مجموعے کے سیاق و سباق اور پس منظر پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو مولا کا لفظ محب، دوست اور محبوب کے معنی میں استعمال فرمایا ہے، اور یہی معنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سمجھا تھا۔ اب کوئی ان سے یہ پوچھے مفتی صاحب سے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ یہ تھے کیا وہاں پر
کہ جو انہوں نے یہی سمجھا تھا، یا روایتیں پیش کریں کہ ہم نے یہ سمجھا تھا؟ پھر مبارکبادیں کس بات کی دی گئی تھیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی طرف سے، حضرت عمر فاروق کی طرف سے کہ مبارک ہو اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ آج سے تم تمام مومنوں کے اور مومنات کے مولا قرار پائے ہو۔ تو اب آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ صحابہ کرام اجمعین کی بھی یہی رائے تھی، انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا، یہ ان کے دل میں گھسے ہوئے تھے۔ افسوس ہوتا ہے کہ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے اللہ تو ان سے بغض رکھنا جو علی سے بغض رکھے، اور علی کو وہاں حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی پھر جائے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ یہ بغض ہے یا دوستی ہے، یہ دشمنی ہے یا محبت ہے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے مولا کا لفظ اس معنی میں استعمال کرنا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا۔ اب میں ایک آیت پیش کرتا ہوں کہ ان تتوبا الی اللہ فقط سقط قلوبکما وان تظاہرا علیہ فإن اللہ ہوا مولاہ وجبرائیل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذالک ظہیر۔ اب یہ سورہ ہے تحریم میں غالباً یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تظاہر علیہ فإن اللہ ہوا مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذالک ظہیر۔ نبی کی دونوں بیویوں، اگر اللہ کی طرف تم رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں، اور اگر ان پر زور باندھو تو بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبرائیل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر آئیں گے۔ اس کے بعد فتح محمد جالندری صاحب ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے۔ کون تم دونوں؟ نام لو، بتاؤ تفسیر کے اندر کہ کون ہے یہ دو، کون سی دونوں بیویاں ہیں۔ تمام مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، حق کو نہ چھپاؤ بھائی، کہ تم دونوں خدا کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں۔ اور اگر پیغمبر کی ایذا پر باہم اعانت کرو گی، یعنی دونوں مل کے اس کی اذیت میں ایک دوسرے کی مدد کرو گی، تو خدا اور جبرائیل اور نیک کردار مسلمان ان کے حامی اور دوستدار ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مددگار ہیں۔ یعنی اگر وہ دونوں بیویاں توبہ کر لیتی ہیں تو اس کے لیے فرمایا کہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو اللہ تمہارا مددگار ہے، رسول تمہارا مددگار ہے، جبرائیل تمہارا مددگار ہے، صالحین تمہارے مددگار ہیں۔ اب یہاں پہ مولا کے معنی مددگار کے ہو گئے، وہاں دوست کے ہو گئے، یار کے ہو گئے، محبوب کے ہو گئے۔ یہاں پہ جو ہے نا یار اور محبوب نہیں ہے، یہاں پہ مددگار ہے۔ چلیں مددگار پہ ہی ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ تو مددگار کون ہوتا ہے؟ مشکل حل کرنے والا۔ اگر کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے تو مجھ سے لوگ کہیں گے نا مدد کریں آپ، یعنی میری مشکل کو حل کریں، تو یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب آپ کون سا ترجمہ کریں گے اس کے بعد؟ تو میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا۔ ایک دفعہ عید غدیر آپ لوگوں کو پھر مبارک ہو۔ میرے تمام سبسکرائبر میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں صرف اور صرف مسلمان ہوں۔ میں 180 سال کے بعد یا 160 سال کے بعد جو کتابیں لکھی گئیں اور اس کے بعد فقہ بنتے چلے گئے، تو میں ان فقہوں کا قائل نہیں، میں تو فقہ محمدی کا قائل ہوں، فقہ اہل بیت کا قائل ہوں، کہ جو ان سے پہلے تھے، یہ تو 180 سال 160 سال کے بعد آئے اور کتابیں لکھی گئیں۔ اس سے پہلے مسلمان کیا کہلاتے تھے؟
میں ان میں سے ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی انہی میں سے ہوں گے، اور آپ کو کوئی بات گراں گزری ہو آپ سے میں معافی کا خواستگار ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے ایمان و آبرو عزت کی حفاظت فرمائے، ہمارے مملکت خداداد پاکستان کے اندر اور مسلمانوں میں یکجہتی پیدا فرمائے کہ صرف اہل بیت کے معاملے میں جہاں کوئی روایت آئی ہے سارے بول پڑے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں، اس کے معنی یہ ہے، یہ حدیث ضعیف تھی، یہ حدیث فلاں تھی، یہ حدیث فلاں تھی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔